قیامت کے بارے میں اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں بہت بھاری واقعہ ہوگی، وہ تم پر اچانک ہی آ جائے گی۔ سورۃ الاعراف 7:165۔ اسلامی علم آخرت کے وسیع و عریض دائرے میں چند موضوعات ہی قیامت کے تصور جیسی حیرت، خوف اور تعظیم کو جنم دیتے ہیں۔ محض ایک مذہبی عقیدے سے کہیں بڑھ کر یہ ایک گہری وجودی حقیقت ہے جو زمین پر ہمارے عارضی وجود کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ عظیم الشان واقعہ اسلامی الہیات میں محض ایک تاریخی حاشیہ نہیں ہے، یہ ایک سنگ بنیاد ہے جو ایک مسلمان کے ایمان اور روزمرہ کی زندگی کے ہر پہلو کو تشکیل دیتا ہے۔ لیکن قیامت دراصل ہے کیا؟ یہ ایک مسلمان کے عالمی نظریہ اور رویے پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اور کچھ عملی طریقے کیا ہیں جن سے ہم اس ناگزیر واقعے کے لیے اپنی تیاری کو یقینی بنا سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم قیامت کی کثیر الجہت نوعیت، اسلامی تعلیمات میں اس کی اہمیت اور آج ہم پر اس کے مضمرات کو تلاش کرنے کے سفر پر گامزن ہیں۔ قیامت کی پیچیدگیوں میں جانے سے پہلے اس سیاق و سباق کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس میں یہ قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 187 میں اللہ تعالی فرماتا ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں ایک بڑا حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک ہی آئے گا۔ یہ الفاظ ایک ایسے واقعے کی تصویر کشی کرتے ہیں جو اتنا بڑا ہوگا کہ وہ وجود کی بنیادوں کو ہلا دے گا، پھر بھی وہ عجلت کا احساس بھی دلاتے ہیں۔ یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ یہ واقعہ بتدریج نہیں ہوگا بلکہ اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوگا۔ یہ غیر متوقعیت مسلسل تیاری کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ سورہ الزمر کی ایک اور طاقتور آیت انتحار میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اور سور پھونکا جائے گا اور وہ انسانوں کے لیے ایک بڑا دن ہوگا، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا، اے کامیاب جانو، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ بغیر کسی خوف اور بغیر کسی غم کے اس میں داخل ہوں گے، جبکہ اکثریت جہنم میں داخل ہوگی۔ اس دن بنی نوع انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گا، نیک اور بدکار۔ یہ اقتباس نہ صرف قیامت کے ناگزیر ہونے کی تصدیق کرتا ہے بلکہ اس کے مقصد کو بھی اجاگر کرتا ہے، جو حساب کا دن ہے، ایک ایسا وقت جب ہر فرد کو اپنی زمینی زندگی کے دوران اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، لیکن قیامت کا محض حجم اور اثر شاید سورہ مریم کی آیت 42 میں مذکور حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کے الفاظ میں بہترین طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس دن کوئی سفارشی انسانیت کے معاملے پر کوئی اختیار نہیں رکھے گا سوائے خدائے بزرگ و برتر کی اجازت کے بعد۔ یہ نبوی روایت قیامت کی عالمگیریت اور حتمیت کو مجسم کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس کے بعد کوئی واپسی نہیں، ایک ایسا دن جو تمام بنی نوع انسان کی ابدی تقدیروں کو تشکیل دے گا۔ اب ہم شیخ علی بن ابراہیم قمی کی روایات میں مزید گہرائی میں اترتے ہیں جو قیامت کے تصور سے وابستہ خوف اور دہشت کو مزید واضح کرتی ہیں۔ یہ روایات نہ صرف قیامت کے گہرے اثرات پر ایک جھلک پیش کرتی ہیں بلکہ یہ بھی رہنمائی فراہم کرتی ہیں کہ ہم اس اہم واقعے کے لیے خود کو کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسی علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان قیامت کے بارے میں مکالمہ، جیسا کہ روایات میں بیان کیا گیا ہے، انسانی حالت کے بارے میں ایک گہری سچائی کو آشکار کرتا ہے۔ اپنی محدود عمر اور علم کے باوجود ہم مسلسل وجود کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر اپنی موت اور اس کے بعد کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب عیسی علیہ السلام کا قیامت کے وقت کے بارے میں سوال سنا تو خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ یہ ردعمل اگرچہ بظاہر ناقابل فہم ہے، اس واقعے کی زبردست نوعیت کا ایک ثبوت ہے، یہاں تک کہ سب سے طاقتور فرشتے بھی قیامت کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتے اور نہ ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام ہوش میں آئے تو انہوں نے عاجزی سے قیامت کے وقت کے بارے میں اپنی لا علمی کا اعتراف کیا، اس عظیم الشان واقعے کی وسعت اور پیچیدگی کو اجاگر کیا۔ یہ روایت اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے اور اس کی پیش گوئی کرنے کی کوئی بھی کوشش بے سعود ہے۔ یہ اس عاجزانہ احساس کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ ہم سب اپنی حیثیت سے قطع نظر خدائی کے خوفزدہ ہیں اور ہماری سمجھ محدود ہے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہونا اور آسمان سے ایک اور فرشتے کا آنا قیامت کی خوفناک نوعیت کا ایک اور طاقتور ثبوت ہے۔ اس فرشتے کی محض موجودگی نے جبرائیل علیہ السلام کو، جو عام طور پر ثابت قدم اور غیر متزلزل رہتے ہیں، لرزا دیا۔ فرشتے کی شناخت اسرافیل کے طور پر ہوئی، وہ جو قیامت کے آغاز کا اشارہ دینے کے لیے سور پھونکنے پر مامور ہیں، اس واقعے کی اہمیت کو مزید بڑھاتی ہے۔
جبرائیل علیہ السلام کا ردعمل اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کے سب سے قریبی لوگ بھی ایسے عظیم الشان واقعے کے سامنے خوف اور تعظیم کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ اس شدت اور اچانک پن کو اجاگر کرتا ہے جس کے ساتھ قیامت واقع ہوگی۔ جس طرح سور کی ایک ہی پھونک قیامت کے دن کے آغاز کا اعلان کرے گی، اس واقعے سے وابستہ حیرت اور تیزی کے عنصر پر زور دیا جائے گا۔ مزید برآں یہ کہانیاں اس عالمگیر خوف کو اجاگر کرتی ہیں جو قیامت کے منتظر تمام مخلوقات میں سرایت کر جاتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑوں، سمندروں اور بے جان چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس واقعے کی عظمت کے سامنے لرز اٹھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خوف سے چیخ اٹھتے ہیں، اس گہرے اثر کو تسلیم کرتے ہوئے جو قیامت ان کے وجود پر ڈالے گی۔ یہ روایت اس بات پر زور دیتی ہے کہ قیامت محض ایک انسانی تشویش نہیں ہے، بلکہ ایک کائناتی واقعہ ہے جو تمام مخلوقات کو متاثر کرے گا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موت اور قیامت محض نظریاتی تصورات نہیں ہیں، بلکہ ایک مطلق حقیقت ہے۔ مزید یہ کہ مردوں کا خوف، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے امکان سے اپنی قبروں میں لرز اٹھتے ہیں، اس واقعے کی عالمگیریت کو اجاگر کرتا ہے۔ کوئی بھی زندہ یا مردہ قیامت کے اثرات سے مستثنی نہیں ہوگا۔ یہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ موت کوئی خاتمہ نہیں ہے، بلکہ وجود کے ایک اور مرحلے کی طرف منتقلی ہے۔ قیامت کے خوف سے تحفظ کی ایک صورت کے طور پر مکہ جانے کا تصور اسلامی تعلیمات میں گہری اہمیت رکھتا ہے۔ مکہ میں واقع خانہ کعبہ اسلام کا مقدس ترین مقام ہے اور دین کی اصل روح کی نمائندگی کرتا ہے۔ مکہ جانا یا حج کرنا تمام مسلمانوں پر اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ادا کرنا لازمی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کہ قیامت کے وقت کعبہ کے اندر یا اس کے ارد گرد موجود ہونا اسلام میں اس جگہ کی تقدس اور مرکزیت کو تقویت بخشتے ہوئے اس کی دہشت سے تحفظ فراہم کرے گا۔ یہ کسی کے ایمان کے ماخذ سے تعلق اور اسلام کے ارکان کی تکمیل کی اہمیت کی یاد دہانی کی علامت ہے۔ یہ عقیدہ، نیت اور ایمان کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ مکہ جانا محض ایک جسمانی سفر نہیں، بلکہ ایک گہرا روحانی سفر ہے۔ یہ ایک مسلمان کی اپنے ایمان سے وابستگی اور تاریخ کے ایک نازک لمحے میں قادر مطلق کی موجودگی میں رہنے کی خواہش کا مظاہرہ ہے۔ یہ اس خواہش کی عکاسی کرتا ہے کہ جب تمام مخلوقات تغییر کی حالت میں ہوں تو اسلام کے مقدس ترین مقام پر مومنین میں شامل ہوں۔ تحفظ کی یہ صورت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے امید کی ایک کرن کا کام کرتی ہے۔ یہ یوم قیامت کی غیر یقینی صورتحال اور ممکنہ خطرات سے خود کو محفوظ کرنے کا ایک ٹھوس طریقہ پیش کرتا ہے۔ یہ برادری اور مشترکہ مقصد کا احساس دلاتا ہے، مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں تنہا نہیں ہیں، اور یہ ہے کہ اجتماعی عمل الہی فضل کا باعث بن سکتا ہے۔ اگرچہ یہ روایات قیامت کے گرد خوف اور تعظیم پر ایک جھلک پیش کرتی ہیں، لیکن وہ امید اور رہنمائی کا ایک گہرا پیغام بھی فراہم کرتی ہیں۔ وہ اعمال اور فضائل جو اس کی دہشت سے بچاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک قطب نما کا کام کرتے ہیں۔ ان طریقوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کر کے ہم نہ صرف خود کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچا سکتے ہیں، بلکہ راست بازی اور روحانی تکمیل کی زندگی کی راہ بھی ہموار کر سکتے ہیں۔ آخر میں یوم قیامت، جیسا کہ اسلامی علم آخرت میں بیان کیا گیا ہے، محض یوم حساب نہیں ہے، بلکہ وجود کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے۔ واضح روایات کے ذریعے قرآن اور حدیث ایک ایسے واقعے کی تصویر کشی کرتے ہیں جو حقیقت کی بنیادوں کو ہلا دے گا۔ اگرچہ ایسے عظیم الشان واقعے پر خوف اور تعظیم فطری ردعمل ہے، لیکن اسلامی تعلیمات مخصوص اعمال اور فضائل کے ذریعے تسلی اور رہنمائی پیش کرتی ہیں جو قیامت کی دہشت سے تحفظ کا کام کرتے ہیں۔ جب ہم ان روایات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں تقوی، راست بازی اور اللہ کی خدمت کی زندگی گزارنے کی ترغیب ملے، یہ جانتے ہوئے کہ آج ہمارے اعمال کے ابدی نتائج ہوں گے۔ آئیے قیامت کا پیغام، وقت کی قدر و قیمت اور اللہ کی طرف ہمارے سفر میں ہر لمحے کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے پر آپ کی لگن اور حمایت کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ کی شرکت ہمیں معیاری مواد کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے متحرک رکھتی ہے۔ اسلامی تعلیمات اور متعلقہ موضوعات پر مزید بصیرت افروز مباحث کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری تازہ ترین اپلوڈ سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات یا تبصرے ہیں تو بلا جھجک نیچے درج کریں۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ، اور ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں دیکھنے کے منتظر ہیں۔ تب تک سلامت رہیں۔